اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے براہ راست خطاب کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 88 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے علماء عوام سے، اپنے بندوں سے براہ راست خطاب کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے، کسی بھی نبی کی امتیوں کو یہ سعادت نہیں ملی۔ تو یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ پہلے یہ آیات، آج اس 88 آیات میں سے پہلی آیت کا درس قرآن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن مجید پڑھتے ہو، قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، اس آیت پر جب پہنچو تو اس پر غور و فکر کرو کہ تیرا رب تجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو آئیں ہم اس آیت پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس آیت میں کیا کہتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم راعنا مت کہو، راعنا کے بدلے میں تم انظرنا کہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ نے یہاں راعنا کے لفظ سے منع کیوں فرمایا؟ راعنا کے بدلے میں انظرنا کیوں کہا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہودی آتے، وہ آ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو یہودی جو ہے راعنا کا لفظ بولتے۔ راعنا کا جو لفظ ہے عربی میں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ رعایت فرما دیجئے۔ اور یہودیوں کی یہ شرارت تھی کہ یہ اس راعنا کے لفظ کو ذرا لمبا کر کے پڑھتے تھے، راعینا کہہ دیتے تھے۔ یا علماء فرماتے ہیں کہ راعنا کے عربی میں کچھ معنی ہے اور عبرانی زبان میں کچھ اور معنی ہے، تو منفی معنی ہے، تو اس طرح کہہ دیتے۔ اب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ عبرانی زبان نہیں سمجھتے تھے، یہودی سمجھتے تھے۔ تو وہ جو نئے نئے مسلمان تھے، جب نبی کی صحبت میں آئے، ملنے کے لیے آئے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو راعنا کا لفظ کہہ رہے ہیں، اور راعنا کے معنی یہی ہیں کہ ادب کے معنی ہیں کہ رعایت فرما دیجئے، ہمارے طرف توجہ فرما دیجئے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، وہ انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو یہودیوں کی شرارت تھی، اور وہ آپس میں ہنستے تھے، اور دل ہی دل میں یہ بات کہتے تھے کہ ہماری پہلے تو ہم خفیہ طور پر نبی کی مخالفت کرتے تھے، آج ہمیں یہ کامیابی ہو گئی ہے کہ ہم سامنے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور ان کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس پر ہنستے تھے۔ جو بھی آ کر کوئی مسلمان آ کر راعنا کا لفظ کہتا تو یہ خوش ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منع فرما دیا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو۔ فرمایا کہ وقولوا انظرنا، تم انظرنا کہو۔ انظرنا کے معنی بھی یہی ہیں اور راعنا کے معنی بھی یہی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ راعنا کے دو معنی ہیں، ایک منفی معنی ہے، ایک مثبت معنی ہے، مگر انظرنا کے ایک ہی معنی ہے۔
تو آگے حکم دیا کہ ولیل کافرین، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس میں واسمعوا کا لفظ بھی استعمال کیا کہ تم غور سے سنو۔ علماء فرماتے ہیں کہ واسمعوا اس وجہ سے فرمایا کہ ایک تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ بات غور سے سن لو، آج کے بعد جو یہودی جو کفار نبی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں بے ادبی کا، آج کے بعد تم نے یہ بے ادبی کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ مفسرین کہتے ہیں اسمعوا سے یہ بھی مراد ہے کہ مسلمانوں تم سن لو، تمہیں تو ہم نے تنبیہ کر دی ہے، تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ جو کافر جو یہودی نبی کے لیے یہ لفظ بولتے تھے ان کا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ غور سے سن لو، تمہیں تو تنبیہ کر دی ہے، تم تو رک جاؤ گے، مگر جو کافر نہیں رک رہے ان کے لیے ہم نے پہلے ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسمعوا کے تیسرے معنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں یہ ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے کہ انظرنا، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے تو تم غور سے سنو، قریب ہو جاؤ، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے کہ آپ دوبارہ فرما دیجئے، غور و فکر سے سنو، توجہ رکھو نبی کی طرف۔ تو یہ ذکر فرمایا گیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ہمیں کیا حکم دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں یہی حکم دینا چاہ رہے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر علماء نے کچھ مسائل بیان فرمائے۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان فرمایا جو بہت اہم ہے، فرمایا کہ نبی کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس کے دو معنی ہوں۔ ایک تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایک ایسا معنی، ایسا لفظ جس کے دو معنی ہو، مثبت معنی بھی ہو اور منفی معنی بھی ہو، وہ نبی کے لیے استعمال کرنا بے ادبی ہے۔ دوسرا علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جس سے کسی کا مذاق اڑے، اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اور تیسرا معنی اس سے جو مسئلہ علماء نے اخذ کیا ہے، فرمایا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات فرمائی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی قوم کی تشبیہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی تم اس کام کو، اس قول کو، اس فعل کو چھوڑ دو جس کی مشابہت کسی کفار کے ساتھ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب محرم الحرام کا 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو علماء یہی کہتے ہیں کہ 10 کا روزہ رکھنے کے بجائے 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا علماء فرماتے ہیں 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ تو تشبیہ سے بچنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ آج پہلی آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو خطاب کیا، اپنے بندوں کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل کو خطاب کیا، مگر مسلمانوں کو اس سے پہلے خطاب نہیں کیا، ایمان والوں کو۔ یہ پہلی آیت ہے، 88 آیات ہیں، 88 آیات میں سے یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ حکم فرمایا ہے۔ آج ہمیں پہلی آیت کا حکم معلوم ہو گیا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔